بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین یا نور اللہ. اجمیر کی دھرتی کے بادشاہ، امام الاولیاء، عطائے رسول، ہند الولی حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ، اللہ نے آپ کو بہت بڑی ولایت عطا فرمائی، بہت شان عطا فرمائی. آپ کے مرید ہوئے ہیں. دلی کی سرزمین کے بادشاہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، اور قطب صاحب کو اللہ نے اتنا عروج عطا فرمایا، اتنی شان عطا فرمائی کہ وقت کا جو حاکم تھا، جو بادشاہ تھا، جس کا نام سلطان شمس الدین تھا، وہ بھی آپ کا مرید ہو گیا. وقت کا ہی بادشاہ جب مرید ہو گیا نا، تو دلی میں بات پھیل گئی، آگ کی طرح بات پھیلی کہ بادشاہ ہی مرید ہو گیا حضرت صاحب کا. تو لکھا جب بادشاہ مرید ہو تو عرض کرتا ہے، حضور میں نے بادشاہی نہیں کرنی، اب میں نے خانقاہ میں آپ کے ساتھ رہنا ہے. آپ نے فرمایا، بیٹا اگر تو چھوڑ دے گا حکومت، کوئی ظالم آ کے بیٹھ جائے گا. میں ایسا کرتا ہوں، میں اپنا ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب کر لیتا ہوں. حضور قطب الدین نے اپنا ڈیرا اٹھا کے 1 کلومیٹر فاصلے پہ کر لیا بادشاہ کے. لوگوں نے بہت سی باتیں بنائی، لیکن اللہ تو نیتوں کو جاننے والا ہے. جب ڈیرا اتنے قریب کر لیا تو آپ نے فرمایا، میں تیری تربیت کرتا رہوں گا اور تو میرے محبوب کی امت کا بھلا کرتے رہنا. اب جب یہ بادشاہ مرید ہوا، ہندوؤں کو بات برداشت نہ ہوئی، دلی میں اسلام کا مزید بول بالا ہونے لگا. قطب الدین کی جو عزتی تھی وہ عروج پر آنے لگی. لیکن لکھا ہے پھر ہندوؤں نے سازشیں رچی. اب سلطان شمس الدین اپنے دربار میں موجود ہے، قاضی بیٹھا ہے، عدالت لگی ہوئی ہے جی. اتنے میں ایک عورت کی چنگھاڑنے کی، رونے کی آواز آئی. اس کی گود میں 2 مہینے کا بچہ، کپڑے پھٹے ہوئے، دربار میں داخل ہوئی، رو رہی ہے. بی بی کیا ہوا؟ کہتی ہے برباد ہو گئی. سلطان شمس الدین کیونکہ عاشق رسول تھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا. آپ نے پوچھا، بھائی کیا ہوا، کون ہے؟ کہتی ہے ایک شخص میرا غیر شرعی خاوند بنا، پھر مجھے حمل ہوا. اب میں اس کے پاس گئی ہوں تو وہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہی نہیں. بادشاہ کہنے لگا کون ہے؟ ابھی گردن ہی اڑا دوں گا، یہ میری جگہ ہے اور میں نے حکومت رسول اللہ کے دین کے مطابق بنائی ہے. بی بی کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. بی بی کون ہے؟ کہنے لگی یہ جو میری گود میں 2 مہینے کا بچہ ہے، یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے. جب بادشاہ نے سنا تو ہاتھ کانپنے لگے اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہتا، یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے. بادشاہ کہنے لگا، یہ تو کیا بات کری، میں تیری زبان کھینچ لوں گا. بی بی کہنے لگی، تو اپنا پیر بچا رہا ہے یا میری عزت تار تار ہو گئی، تو اپنا پیر بچا رہا ہے؟ جناب قطب الدین بختیار کاکی، وہ شخص جو دلی کی گلیوں میں نکلے تو بازار بند ہو جائیں، مریدین آپ کے ہاتھ چومیں، دست بوسی کریں، خواتین اپنے گھروں میں گھس جائیں، ہزاروں لوگوں کا پیر، دلی کا ولایت کا بادشاہ سلطان شمس الدین ان کے مرید تھے، جو بادشاہ تھا وقت کا. وہ کہنے لگا، اللہ جس کی نسبت سے تو نے مجھے مسجد پہنچایا، آج تو نے کس امتحان میں ڈال دیا مولا. جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خبر ملی، آپ عدالت پہنچے. جیسے دربار میں داخل ہوئے تو جو بادشاہ تھا وہ کھڑے ہو کے استقبال کرنے لگا، لوگ کھڑے ہونے لگے. آپ نے فرمایا، بیٹا بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں آیا بلکہ میں مجرم بن کے آیا ہوں. میرے رب کا انصاف بھی دیکھو، آج دلی کا پیر دلی کی عدالت میں اپنے نہ کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے. آپ داخل ہوئے، مریدین رو رہے ہیں. آپ نے جب اس جو خاتون تھی اس کی جانب دیکھا، آپ نے فرمایا، بی بی خدا جانتا ہے، خدا کا رسول تجھے جانتا ہے، پر میں تجھے نہیں جانتا. بی بی کہنے لگی، اچھا تہجد کے بہانے مجھے پچھلے دروازے سے اندر بلانے والا اب تو بھول گیا؟ آپ نے فرمایا، کوئی گواہ ہے؟ دعا کرے کہ اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، کلمہ پڑھنے والے کبھی یار بکے نہ. 4 کلمہ گو جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا بک گئے اور کھڑے ہو گئے 4 گواہ. کہتے ہیں، جی ہم نے دیکھا ہے خواجہ قطب الدین کو، جاتے ہوئے بھی دیکھا، آتے ہوئے بھی دیکھا ہے. جب آپ نے یہ لفظ سنے نا، آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کرتے ہیں، اللہ جیسے اچھا جیسے تیری مرضی، جے سونا میرے دکھ ہچ راضی، سکھ نو میں چولہے پاواں.
اور بھائی جیسے وہ راضی وہ ویسے لوگ تھے کہ ہم بھی اس کی رضا میں راضی ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا سلطان یار ایک دن کی مہلت نہیں دیتا۔ سلطان کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ دیا، کرتے حضور میں نوکر، آپ واپس اپنے خانقاہ میں گھر گئے۔ دلی سو گئی پوری، لوگ سو گئے، لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو نیند نہ آئی اور اجمیر کی طرف منہ کر لیا۔ جب خواجہ غریب نواز حیات تھے اجمیر کی جانب منہ کیا اور عرض کرتے ہیں میں کوئی لوارث تو نہیں نا، میں کوئی لوارث ہوں کہ تو اکیلا اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں سارے دکھ اکیلے برداشت کروں؟ تیرا وعدہ تھا ساتھ نبھانے کا، بے وفائی کی بات اور ہوگی، تیرا وعدہ تھا ساتھ نبھانے کا۔ مرید آج مشکل میں ہے، آپ نے عرضی پیش کی اور آپ روتے ہوئے سو گئے۔ رات کو خواجہ غریب نواز عطائے رسول کی زیارت نصیب ہوئی آپ کو، اور پیر صاحب آ کے خواب میں فرمانے لگے قطب الدین میرا انتظار کرنا، میں پہنچ رہا ہوں۔ صبح ہوئی، عدالت پہنچے، فرمایا مجرموں کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، مریدین کو ہٹا دیا کہ مجرم بن کے آج عدالت جا رہا ہوں، اکیلا جاؤں گا۔ آپ آئے اور جب عدالت میں داخل ہوئے وہی بی بی کھڑی ہے، وہی گواہ کھڑے ہیں، قاضی بک چکا ہے۔ قاضی کہتا ہے حضور بولیں، اب تو گواہ بھی تیار ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے شیخ کا حکم آیا ہے، انہوں نے انتظار کرنے کا کہا ہے۔ سلطان شمس الدین آپ کو مرید تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا جیسے پیر صاحب کہیں گے وہی ہوگا۔ 3 دن کے لیے عدالت برخاست کر دی گئی، آپ واپس آئے۔ اب تیسرے دن مغرب کی نماز کے وقت کا وعدہ تھا خواجہ غریب نواز کا۔ جب تیسرا دن آیا، عصر ہوئی، مغرب کی نماز کی اذان دی گئی، جب جماعت کھڑی کرنے کے لیے میدان میں کھڑے ہوئے قطب الدین کی اپنی بھی چیخ نکل گئی۔ بڑے قافلے اجمیر سے آئے لیکن خواجہ غریب نواز نہ آئے۔ لیکن جب نماز ادا کی، قطب الدین نے سلام پھیرا تو پیچھے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز کی 2 رکعتیں باقی ہیں۔ پیر صاحب آ چکے ہیں، نماز پڑھی، اپنے مرشد کے ساتھ سینے سے سینہ لگایا اور بے انتہا روئے اور کہنے لگے یار تو نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے کھائی، تو نے کہا تھا کہ وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا، فاقوں کا کہا تھا میں نے برداشت کیے، لیکن تو نے اس امتحان کا تو بتایا ہی نہیں، تو نے اس کا تو نہیں بتایا۔ خواجہ غریب نواز نے جھٹکا اور آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ، تو زیادہ عزت والا ہے یوسف زیادہ عزت والا تھا، تو زیادہ مقام والا ہے یا اما عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ یہ کوئی صوفیاء کا طریقہ ہے؟ قطب الدین فرمانے لگے میں کسی سے مل کے نہیں رویا، تو ملا ہے تو میں رویا ہوں۔ آپ نے فرمایا سلطان کو پیغام دے دیں، صبح عدالت لگا لے ہمارے ہیں۔ صبح جب آپ نکلے اپنے کتب کا ہاتھ پکڑ کے عدالت پہنچے، بی بی سامنے کھڑی تھی جس نے الزام لگایا۔ آپ نے فرمایا بی بی اللہ سے ڈر جا، تو مر جائے گی۔ کہنے لگے دلاسے نہ دے، گواہ لائے۔ آپ نے قاضی کی جانب منہ کیا اور کہا قاضی تو حقیقت حال سے آگاہ ہے نا؟ کہنے لگے حضور گواہ۔ یہ بات ہو گئی، قطب الدین کے اوپر الزام لگا، خواجہ غریب نواز عدالت میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے کتب کے جرم کے گواہوں کو لایا جائے۔ جب گواہ سامنے آئے تو آپ نے فرمایا تم ہو میرے کتب کے جرم کے گواہ؟ تم ہو؟ ان کے ہاتھ کانپنے لگے، پاؤں کانپنے لگے، چپ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ اتنے میں سلطان شمس الدین بادشاہ بولا اگر تم نے اب گواہی نہ دی تو تمہیں 70-80 کوڑے ماروں گا میں مجرم بنا کے۔ تو کب کباتی زبان سے بولے جی ہم نے دیکھا ہے خواجہ قطب الدین صاحب کو، ہم نے دیکھا ہے، جاتے ہوئے بھی دیکھا، آتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ جب ساری گواہیاں پوری ہو گئی، خواجہ غریب نواز نے میدان کی طرف رخ کیا اور پھر شروع ہوئی فقیری۔ جہاں زور چلتا تھا چلایا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ سجدے میں سر جھکایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ میں ہندوستان اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں تیرے رسول کا بھیجا آیا ہوں۔ اللہ جب یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے، میرے کتب بھی بے گناہ ہے اور تیرے رسول کا فرمان ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ یا اللہ میرے کتب کے لیے بچہ بولنا چاہیے۔ آپ یہ عرضی پیش کر کے اٹھے اور اس 2 مہینے کے بچے کی جانب بڑھے، اس بچے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا اور آپ فرمانے لگے بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے، تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے؟ بی بی کہنے لگی بچے بھی کبھی بولے؟ آپ نے فرمایا بی بی چپ کر جا، میں کمزور نہیں، میں طاقتور رب کا ماننے والا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب وہ چاہے تو بچے بھی بول سکتے ہیں۔ آپ کے لفظ یہ ادا ہوئے، لکھا ہے کہ وہ 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس کی زبان سے پہلے الفاظ نکلے السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ پہ سلام۔ آپ نے فرمایا مجھے سلام نہ کر، میرے کتب کی بات بتا میرے کتب بے گناہ یا نہیں ہے؟ تو لکھا ہے کہ وہ بچہ بولا حضور اللہ کی قسم
وہ جو سامنے مجمع میں سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، یہ تو بے گناہ ہے حضور، یہ قاضی بھی سازش میں ملوث ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے بھی بکے۔ یہ گواہی دی اور بچہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر خاموش ہو گیا۔ جناب خواجہ غریب نواز نے اپنے کتب کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں حضور آپ تو کچھ بولے، آپ نے فرمایا جس نے بولنا تھا وہ بول چکا، جس نے بولنا تھا وہ گواہی ہو چکی۔ آپ نے کتب کا ہاتھ پکڑا اور نکلنے لگے، وہاں سے جانے لگے۔ بادشاہ پیچھے دوڑا، رونے لگے، بی بی بے ہوش ہو گئی۔ کہتے ہیں حضور کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنے کتب کو لے کے جا رہا ہوں، یہ میری اولاد ہے، تم نے اس کو رسوا کیا، الزامات لگائے، اب میں اپنا بچہ تمہیں نہیں دوں گا۔ سب لوگ رونے لگے اور کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے چھوڑ جائیں، رہیں گی تو تبلیغ ہوگی۔ آپ نے فرمایا کتب میں تجھے چھوڑتا ہوں، لیکن قیامت تک تیری رسوائی کی کوئی ضرورت نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ غریب نواز کا دلی میں، اس کے بعد بظاہر آپ دوبارہ دلی نہیں آئے۔ دیکھیں کہ کیسے اپنے مرید کی مدد فرمائی۔ تو میرے بھائیوں وہ آقا ہی کیا ہے جو غلاموں سے بے خبر ہو۔ حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں اللہ نے تمام ولیوں کو بہت شان عطا فرمائی۔